नाज़रीन, हाई लेवल सोर्स से ये खबर सामने आ रही है कि ईरान की जो जंग है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। रीजनल सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये जंग होने जा रही है और ये सडन होगी और बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगी और इसका स्केल जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है और इस बार मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम भी जो जंग हुई वो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रेंट जरूर थी, उसमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद नहीं हुआ, उसमें ईरान ने अपनी तमाम कैपेबिलिटीज इस्तेमाल नहीं की और इसमें बाकी मुल्क जो है वो ड्रैग नहीं हुए, इसमें हिजबुल्लाह शामिल नहीं हुई, इसमें यमन इराक से रेजिस्टेंस जो है वो शामिल नहीं हुए, तो ये ईरान जो है वो लड़ता रहा। अब की बार जो मामला है वो इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है क्योंकि अब की बार जो है इजराइल के बारे में ये खतरा मौजूद है कि वो जो ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी भी असैसिनेशन कर सकता है, जिसके बाद जाहिर है कि फिर मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। जैसे उस वक्त वो सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकियां लगा रहे थे, अगर वो ऐसी कोई गलती कर जाते तो फिर आपको पता है फिर तो सीज फायर नहीं होना था। तो अब ये जंग होने जा रही है और किस नौयत की होगी, किस स्केल की होगी, ये बहुत ही खौफनाक होने जा रहा है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इजराइल फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत है। जो सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट होने जा रहा है और सऊदी अरेबिया को एडवांस फाइटर जेट्स मिलने जा रहे हैं और ये रीजन का पहला मुल्क होगा जिसको ये वाले फाइटर जेट्स मिलेंगे। और इसमें इजराइल के लिए परेशानी की बात यह है कि पहली बार ऐसे बड़े एडवांस वेपन्स किसी रीजनल कंट्री को दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें इजराइल के हवाले से कोई नॉर्मलाइजेशन या कोई ऐसी डिमांड नहीं की जा रही। वगरना जब भी इस नौयत की कोई पॉलिसी बनती है तो वो विद रेफरेंस टू इजराइल बनती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो अपने सबसे बेहतरीन वेपन्स भी देने जा रहे हैं लेकिन इजराइल के हवाले से कोई शर्त भी नहीं रख रहे हैं। यानी अमेरिका चाहता जरूर है लेकिन सऊदी अरेबिया इसके लिए जब वो तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया की जानिब से ही बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि वो इन हालात के अंदर इजराइल के साथ बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन जब वो नहीं कर सकता है और फलस्तीनी रियासत के बगैर सऊदी अरेबिया के लिए पॉसिबल नहीं है ये नॉर्मलाइजेशन करना। तो एक्चुअली जो एम्पायर है खुद उसके लिए बहुत बड़े क्राइसिस इस वक्त दुनिया में खड़े हो गए हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए आज चाइना ने क्या झटका दिया है। चाइना रोज ही कुछ ना कुछ कर रहा है। एक दिन उन्होंने जनाब अली एयरक्राफ्ट करियर अपना मैदान में उतार दिया। एक दिन खबर आई कि उन्होंने जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो अपना तैयार कर लिया है। तो रोज ही वो कुछ ना कुछ जब झटका दे रहे हैं। आज अब जरा अंदाजा करें क्या झटका उन्होंने दिया है। आज चाइना ने नई वीजा पॉलिसी जो है वो लॉन्च कर दी है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और ये आप कह लें कि अमेरिका और वेस्ट का जो एक पिलर है उसको हिला देने वाली बात है। और चाइना ने नई वीजा पॉलिसी लॉन्च की है जिसमें जो साइंटिस्ट हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, जो यूरोप में काम कर रहे हैं एंड अराउंड द वर्ल्ड, उनको अब वो इनवाइट कर रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं और उनके लिए आसानियां कर रहे हैं कि वो वहां पर आकर काम करें। इवन उसके अंदर इंडियन साइंटिस्ट भी हैं। इसको ग्लोबल टैलेंट का नाम दिया गया है कि पूरी दुनिया। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अमेरिका जो है उसकी जो ताकत है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो सुप्रीमेसी है, उसमें मेजर जो शेयर है नाज़रीन वो दुनिया से आए हुए लोगों का है। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो उनकी जो मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज हैं जो अमेरिका की 7 सबसे बड़ी कंपनीज कहलाती हैं, उसमें भी जो बड़ी एनवीडिया, टेस्ला, ये सारी कंपनीज जो हैं ये बाहर से आए हुए लोगों ने बनाई हैं। तो जो ग्लोबल टैलेंट अमेरिका गया है, जो ग्रेट माइंड्स अमेरिका गए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इनोवेशंस की हैं और इवन उनका जो न्यूक्लियर है उसमें भी यूरोप से आने वाले साइंटिस्ट का बहुत बड़ा किरदार था। तो आपको बताया कि बहुत सारे ममालिक में तो जो ग्रेट माइंड्स होते हैं वो जाहिर है कि अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसमें यानी चाइना 2 तरह की चीजें कर रहा है। एक ये कि जो ऑलरेडी बड़े साइंटिस्ट हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, यूरोप में काम कर रहे हैं और अब अमेरिकन पॉलिसीज की वजह से परेशान हैं और यूरोपियंस के पास वो फंड्स नहीं हैं और वो इन्वायरमेंट नहीं है। चाइना उनको इनवाइट कर रहा है कि उनके लिए अच्छी लाइफ वहां पर हो और एक अच्छा इन्वायरमेंट वहां पर हो कि वो रिसर्च को आगे जो है वो बढ़ा सकें। और दूसरी तरफ जो नए साइंसदान हैं, जो नए ग्रेट माइंड्स हैं, यानी यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो भी अमेरिका शिफ्ट होने का इरादा रखते हैं कि वहां पर जाएं, स्टडी करें और वहां पर जाकर रिसर्च को आगे बढ़ाएं, उनको भी, ठीक है ना, उनको भी इनवाइट चाइना इस वक्त कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव आप इसको कह सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि जैसे कन्वेंशनल पावर से
کوئی طاقت جب نیوکلر بن جاتی ہے تو کتنی بڑی طاقت وہ بن جاتی ہے. تو یہ جو پالیسی آج انہوں نے لانچ کر دی ہے، اور آپ دیکھیں ادھر H1B ویزا امریکہ نے اس پر آلموسٹ ختم ہی کیا نا. جتنی فیس بڑھا دی ہے وہ کوئی فیس افورڈ کر ہی نہیں سکتا ہے، تو وہ ختم کرنے والی بات ہے. تو اس کے مقابلے میں چائنا نے فوری، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنا کی ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے، اور وہ ہر ایک معاملے کے حوالے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کا جو جواب دے رہے ہیں. تو یہ مشرق کی پہلی بار ایسی کوئی طاقت ہے جو سائنٹسٹ کو بلا رہی ہے، جو گریٹ مائنڈز کو بلا رہی ہے، اور امریکہ کو بنایا ہے ان گریٹ مائنڈز نے جو پوری دنیا سے امریکہ گئے ہیں. تو یہ تمام صورتحال بھی آج تفصیلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایران کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ دیکھیے، ایران کی جنگ جون میں ہوئی، اور جو ہی سیز فائر ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا سیز فائر ہونے کے ساتھ ہی جو سب کا انالیسس تھا وہ یہی تھا کہ ایک اور راؤنڈ جو ہے وہ ناگزیر ہے. یہ بات جون کے اندر ہی طے ہو گئی تھی کہ اس کا ایک اور راؤنڈ ہوگا. وائے؟ کیونکہ اس میں اسرائیل کو بہت برے طریقے سے شکست ہوئی ہے، اور اسرائیل کے جو ڈکلیئرڈ گول ہیں ایران کو رجیم چینج کرنے کی، وہاں پر اپنی ہیجمنی قائم کرنے کی، اپنی کٹ پتلی حکومت قائم کرنے کی، یا پھر ان کو شام اور لیبیا بنانے کے جو خوفناک منصوبے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے. تو اگر اسرائیل اور امریکہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے نہیں آتے تو ایران کی جو وکٹری ہے وہ مزید اسٹیبلش ہو جائے گی. اور جیسے ریجنل کنٹریز یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل میں یہ پاور ہے کہ وہ ریجن میں کسی بھی ملک میں رجیم چینج کر سکتا ہے، اس لیے سب اس سے ڈر کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر بھی یہاں رجیم چینج نہیں کر سکے، تو ان کی طاقت بہت برے طریقے سے جب ایکسپوز ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں تو یہاں عربوں کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کا ماڈل کیا ہے کہ ایران سے خطرہ ہے اور ہم ایران سے بچانے کے لیے تمہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس ایران کے خلاف تو ان کو شکست ہو گئی ہے، تو ان کی طاقت، بھائی وہ کیا ایران سے بچائیں گے؟ ویسے تو ظاہر ہے کہ ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے عربوں کو. آج تک گلف کے اوپر ایران نے حملہ نہیں کیا ہے، اسرائیل نے حملہ کیا ہے، تو پھر بھی وہ سمجھتے ہیں. تو ماڈل یہ ہے، تو وہ طاقت ایکسپوز ہو گئی نا. بھئی ایران کے خلاف تو ہار گئے، تو ایران کے میزائلوں کو اسرائیل نہیں روک سکا، امریکہ نہیں روک سکا، تو وہ گلف یا اگر بالفرض جو وہ ان کے ماڈل کے مطابق جن ملکوں کی وہ سیکیورٹی کر رہے ہیں کیسے کریں گے؟ وہ تو اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکے. تو اس لیے جنگ جو ہے ناگزیر ہے. اور جیسے سپریم لیڈر نے کہا کہ ہمارا اسرائیل سے جو مسئلہ ہے وہ فنڈامنٹل نوعیت کا ہے، ایران ان کو تسلیم نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کبھی تو یہ آپ دیکھیے آج نیو یارک ٹائم کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور ریجنل سورسز سے یہ بات کنفرم کی جا رہی ہے کہ اس کے ہائیسٹ لیول کے خطرات ہیں. ریجنل آفیشلز وارن کہ another اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے دیٹ از اونلی میٹر آف ٹائم. یہ کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے کہ یہ ہوگی یا نہیں ہوگی، صرف ڈسکشن یہ ہے کہ یہ کب ہوگی. اٹس اونلی میٹر آف ٹائم ود ایران، جو کہ نئی انریچمنٹ جو فیسلٹیز ہے وہ قائم کر رہا ہے، اور ایک بہت بڑی فیسلٹی انہوں نے ایک بڑی ماؤنٹین ہے وہاں پر قائم کی ہے، نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے. اس کے علاوہ دیگر سورسز سے آپ دیکھیے انکریزنگ وارننگز فرام دا ریجنل آفیشلز اینڈ ایکسپرٹس جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک اور ڈائریکٹ وار اسرائیل اور ایران کے درمیان اسٹرانگلی پاسبل ہے. اس کی اسٹرانگ پاسبلٹی اس وقت موجود ہے، اینڈ پاسبلی اونلی میٹر آف ٹائم. ٹھیک ہے، پاسبلٹی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاسبلٹی نہیں ہے، کنفرمیشن ہے، اور اٹس اونلی میٹر آف ٹائم کہ یہ کب ہوگی، آج ہوگی، رات ہوگی، کل ہوگی، پرسوں ہوگی، 10 دنوں بعد ہوگی، 1 مہینے بعد ہوگی. صرف یہ ہے. ایک بریف اور انٹینس اور انپریسیڈنٹڈ وار 12 ڈے کی ہوئی، اور اس کے بعد یہ دوسرا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے. تو وہ جو جنگ ہے جون میں جو ہوئی، اس میں جو سیز فائر ہوا، وہ اس میں کوئی باقاعدہ ایگریمنٹ نہیں ہوا. جو کور ٹینشنز تھیں یا جو کور ایشوز ہیں وہ ریزالو نہیں ہوئے، یعنی جو اسرائیل کے منصوبے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اچیو نہیں کر سکا. اور جو سیز فائر ہوا ناظرین، اس میں کوئی پیچھے ایگریمنٹ نہیں ہے، بس زبانی سیز فائر ہوا ہے، کوئی پیچھے ایگریمنٹ نہیں، اس لیے یہ جنگ جو ہے ناگزیر ہے. تو اب ریجن بھی اس حوالے سے یہ کنفرم کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ امریکہ کی اسٹریٹجی بھی یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ ملک جو چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں یا رشیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور ملٹی پولر ورلڈ آرڈر لانا چاہتے ہیں، ان کو جب وہ ڈسٹرائے کیا جائے، ان کو سبجوگیٹ کیا جائے، وینزویلا سے لے کر کیوبا سے لے کر اور ایران سے لے کر اور باقی یہ سارے مالک. تو یہ امریکہ کی اسٹریٹجی ہمیں جو ہے نظر آ رہی ہے. اسی درمیان ہیرڈز نے لکھا ہے کہ اسرائیل کافی پریشان ہے اس حوالے سے کہ جو سعودی عربیہ اور امریکہ کے ریلیشنز آگے بڑھ رہے ہیں
may lead to Israel's isolation. اس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ آئسولیٹ ہو سکتا ہے. یہ اسرائیل کو اس وقت خطرہ پایا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کو اسرائیل کو ابینڈن کرنے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلتی دنیا کے ساتھ اور خود امریکہ کے اندر جو بڑی تبدیلی آ رہی ہے اس سے جو امریکن ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کے لیے وہ روایتی پالیسی کو لانگ ٹرم میں جاری رکھنا بڑا مشکل ہے. اب خود ٹرمپ جو ہیں جن کے گرد بہت بڑے زائنسٹ ہیں اور ساری فنڈنگ ان کی جو وہ زائنسٹوں نے کی ہے, لیکن وہ اس وقت سوچنے پر مجبور ہیں کہ آگے جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اگر انہوں نے یہی اسرائیل فرسٹ پالیسی جاری رکھی, کیونکہ ماگا والے یہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی پالیسی اسرائیل فرسٹ پالیسی ہے, تو اگر یہی پالیسی جاری رکھی تو الیکشن کا نتیجہ وہی ہوگا جو نیو یارک میں ہوا ہے. تو وہ سوچنے پر مجبور. تو بدلتی دنیا, چائنا کا رائز. اب لیکن چائنا پلیٹ میں فائٹر جیٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ کے لیے لے کر بیٹھا ہوا ہے. ریسنٹلی چائنا نے باقاعدہ آفر کیا سعودی عربیہ کو کہ وہ J-35 دینے کے لیے تیار ہیں. سعودی عربیہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے. سعودی عربیہ نے چائنا کے جیٹس لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم امریکہ سے لیں گے. تو اس سے پہلے انہوں نے سعودی عربیہ کو نہیں دیے, اسرائیل نہیں چاہتا تھا, لیکن اب سعودی عربیہ کے پاس متبادل آ گیا, امریکہ نہیں دے گا تو وہ چائنا سے لے لیں گے. تو یہ وہ سب سے بڑی مجبوری اب بن گئی ہے کہ ملکوں کے پاس آپشن آ گیا. تو خود امریکہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتا چلا جائے گا, امریکہ اپنے اتحادیوں کو کھوتا چلا جائے گا, اور جو پروفٹ ہے اس کا بھی بہت نقصان ہوگا, کیونکہ اسلحہ تو ان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے. اس کے مقابلے میں چائنا, دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ متبادل میں کوئی اسلحہ بیچنے والا نہیں تھا. اب جو ہے وہ ان کے پاس سعودی عربیہ نے آلریڈی چائنا سے بہت سارے ویپنز, بلینز آف ڈالرز کے ویپنز خریدے ہیں بائیڈن دور کے اندر جب کشمکش چل رہی تھی. تو اور پھر ٹرکی کو آپ دیکھیں, ٹرکی کی وہ اپنے جیٹس بھی بنا رہے ہیں اور سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ وہ ٹرکی سے 100 فائٹر جیٹس لے گا, اور ٹرکی کو یورپ نے دے دیے ہیں, اور ٹرکی کی چائنا سے بات چیت چل رہی ہے. تو آپشنز دنیا کے لیے کھل گئے ہیں. وہ ہیجمنی, وہ منوپلی نہیں رہی امریکہ کی, چیلنج ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ, اور فینومنا ایک ہی, وہ چائنا کا رائز ہے. تو اس لیے امپائر کو جو اندرونی ریالٹیز بدل رہی ہیں, جو پبلک سینٹیمنٹ ہے ٹورڈز اسرائیل, اور جو باقی دنیا میں بیلنس آف پاور شفٹ ہو رہا ہے چائنا کی وجہ سے, اس وجہ سے امریکہ کو وہ روایتی پالیسی اب جاری نہیں رکھ سکتا ہے کہ ہر جو مڈل ایسٹ میں جو کچھ بھی ہوگا اسرائیل کی مرضی سے ہوگا. اور خود اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل ہار چکا ہے غزہ میں, ویسٹ بینک میں, لیبنان میں, یمن کے خلاف, ایران کے خلاف اسرائیل ہار چکا ہے. تو ہارے ہوئے جو ہیں وہ پالیسیز نہیں لکھتے ہیں, یہ بنیادی بات ہے. تو اس کے ساتھ آپ دیکھیے آج چائنا نے کتنا بڑا دھچکا دے دیا, بہت بڑا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کنونشنل پاور ایک نیوکلر پاور بن جائے تو وہ کتنا بڑا طاقت کا شفٹ ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک ایسا ہی شفٹ ہوا ہے. ایسوسیٹڈ پریس, چائنا نے H-1B ویزا کی طرح کا ایک ویزا لانچ کر دیا ہے ٹو اٹریکٹ دا فورن ٹیک ورکرز. IT پروفیشنلز ہیں, سائنٹسٹ جو ہیں, جو گریٹ مائنڈز ہیں. یہ یعنی کہ آپ دیکھیں ایک پلر ہے جو ویسٹرن ہیجمنی ہے, جو امریکن ہیجمنی ہے, جو ان کی ٹیکنالوجیکل سپریورٹی ہے, جو ان کی یہ ساری برتری ان کی حاصل ان کو رہی ہے, جو ان کی ڈومیننس رہی ہے, اس میں باہر کے لوگوں کا ہاتھ ہے, باہر سے آئے ہوئے گریٹ مائنڈز کا ہاتھ ہے. تو آج پہلی بار چائنا نے باقاعدہ وہ اسٹریٹجی لانچ کر دی ہے کہ وہ بھی پوری دنیا سے, اور جو سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں امریکہ میں اور یورپ میں ان کو, اور جو نئے گریٹ مائنڈز ہیں, یونیورسٹیز کے بچے ہیں, ان کو وہ اٹریکٹ کریں گے کہ وہ امریکہ نہ جائیں بلکہ وہ چائنا آئیں. اور خود امریکہ کی جو پالیسیز ہیں وہ اتنی سخت ہو گئی ہیں کہ وہاں پر جانا مشکل بھی ہو رہا ہے. تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چائنا نے یہ بہت بڑی پالیسی لانچ کر دی ہے. یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ سونامی ہے, یہ صرف ایک کوئی خبر نہیں ہے, یہ بالکل ایک نیا چیپٹر ہے. تو چائنا اٹریکٹس دا ٹیک پروفیشنلز سائیڈ لائنڈ بائی US ان نیو ویزا اسکیم. امریکن جیسے H-1B ویزا انہوں نے اس کی فیس اتنی بڑھا دی ہے کہ سمجھے وہ ویزا ختم کرنے والی بات ہوئی. تو H-1B ویزا جو ہے وہ اسپیشلی اس لیے تھا کہ جو گلوبل ٹیلنٹ ہے اس کو اٹریکٹ کیا جا سکے, اور اس میں انڈیا کے بہت زیادہ لوگ شامل ہیں. انڈیا کے لوگوں کو اس میں بہت بڑا دھچکا لگا ہے. تو امریکہ کی پالیسیز, ٹھیک ہے نا, تو اس سے بہت زیادہ فائدہ. تو اس کا نام انہوں نے دیا ہے کے ویزا. کے ویزا آج انہوں نے لانچ کیا ہے, جس میں غیر ملکی سائنس اور ٹیکنالوجی کے پروفیشنلز ہوں گے. اور چائنا اپنے آپ کو پوزیشن کر رہا ہے کہ وہ اوپن ہے ایک کمپیٹیٹیو ہب فار گلوبل ٹیلنٹ. دیکھیں
ग्लोबल टैलेंट वहीं जाएगा ना जहां पर उनके लिए वो इन्वायरमेंट हो, जहां पर रिसर्च के मौके हों, जहां पर ग्रेट साइंटिस्ट मौजूद हों, जहां पर ग्रेट यूनिवर्सिटीज हों, जहां पर फंड्स हों, और फिर उनके लिए अच्छी लाइफ हो, अच्छी पे उनके लिए हो, और सिक्योरिटी हो। तो चाइना के पास फंड्स भी हैं। चाइना के पास इस वक्त आपको पता है जो पिछले कुछ सालों के अंदर जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक जो पेपर्स शाया हुए हैं वो चाइनीज यूनिवर्सिटीज के हैं। यानी वो ऑलरेडी रिसर्च में और इसमें आगे हैं कि वहां पर जाकर सीखा जा सकता है। भाई अमेरिका इसलिए जाते हैं ना कि वहां पर बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जिससे आप सीखेंगे, उनके जरिए असर काम करेंगे। तो चाइना ऑलरेडी एक माहौल, एक एनवायरनमेंट पैदा कर चुका है। यानी ये ऐसी चीज नहीं है कि हर मुल्क अनाउंस कर सकता है, ये सिर्फ चाइना ही कर सकता है इस वक्त दुनिया में, अमेरिका के बाद, और कोई भी, रशिया भी इस तरह से नहीं कर सकता। चाइना का न्यूली इंट्रोड्यूस के वीजा जो है ये एक की इनिशिएटिव है, मतलब बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव है, और बीजिंग की ये ब्रॉडर स्ट्रेटजी है कि वो अपनी साइंटिफिक और जो टेक्नोलॉजिकल वर्क फोर्स है उसको मजबूत करे, और न्यू अपॉर्चुनिटीज चाइना इस वक्त ऑफर कर रहा है फॉर द प्रोफेशनल्स अराउंड द वर्ल्ड। सबको वो उन्होंने बुला लिया, सबके लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। एज वेस्टर्न जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं वो सख्त हो रही हैं, अमेरिका में, यूरोप में इमिग्रेशन पॉलिसीज सख्त हो रही हैं, एंड चाइना अपने दरवाजे उनके लिए खोल रहा है। फॉरेन प्रोफेशनल्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन वो यहां पर रहेंगे, चाइना में काम करेंगे, और मजीद फ्लेक्सिबल टर्म्स जो हैं वो मुतारिफ करवाई जा रही हैं। इससे पहले जो वहां पर वीजा था जिसका नाम था आर वीजा, वो जरा सख्त था, ठीक है ना, यानी उसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी, और उसके लिए जरूरी था कि आपके पास पहले कोई जॉब ऑफर होनी चाहिए चाइना में। तो अब के वीजा में ऐसा नहीं है, बस आप वहां पर जाएं और आगे बढ़ें। तो जो एंट्री बैरियर्स हैं चाइना ने वो कम कर दिए हैं स्किल्ड वर्कर्स के लिए, ये नहीं कि कोई भी चला जाएगा, वो स्किल्ड वर्कर्स और प्रोफेशनल्स, तो वो जो चाइना को ज्वाइन करना चाहते हैं रैपिडली एडवांसिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, ठीक है ना। सो इसमें इंडिया के अब बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक जो इंडियन आईटी स्पेशलिस्ट हैं उनका जो स्टेटमेंट है वो भी इस रिपोर्ट में उन्होंने कोट किया है, जिसमें वो कह रही हैं, जिसमें बता रही हैं कि उनका इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों में काम करने का एक्सपीरियंस है, और वो इस नई स्कीम को एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव देखती हैं। तो इसमें इंडिया, चूंकि H1B वीजा पर बहुत ज्यादा इंडियंस है वो वहां पर काम कर रहे थे, तो उनके लिए वहां पर ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है, क्योंकि वो $10,000 से फीस उन्होंने $1,00,000 बढ़ा दी है, वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी मेजॉरिटी अफोर्ड नहीं कर सकती। सो के वीजा ऑफ चाइना जो है ये इक्विवेलेंट है H1B वीजा के, यानी ये कोई आइसोलेशन में उन्होंने कोई अलग से इकदाम नहीं उठाया, बिल्कुल अमेरिका के जवाब में इकदाम उठाया। खुद अमेरिका भी, देखें चाइना की अब तक की जितनी तरक्की है वो चाइना के अपने लोगों की है, ठीक है ना। अमेरिका ने जितनी तरक्की की है उसमें पहले दिन से जो हिस्सा है वो बाहर के लोगों का है। तो अब चाइना जो एक खास लेवल पर पहुंच गया है, अब वो ग्लोबल टैलेंट के लिए अपने दरवाजे जब वो खोल रहा है। सो यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज जो हैं वो बहुत ज्यादा सख्त हो रही हैं। सो वहां पर ऑलरेडी जो प्रोफेशनल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अदर अपॉर्चुनिटीज जो वो देख रहे हैं कि वो कहां पर जाएं, ठीक है ना। फ्रांस ने भी इसी तरह का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, उस वक्त हमने रिपोर्ट, लेकिन वो इतना ब्रॉडर नहीं था, और फंड्स की बहुत कमी है, ये मसला है, फंड्स का मसला है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो एक वक्त में ये सोचते थे कि वो अमेरिका जाएंगे, वहां पर स्टडी करेंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट करेंगे H1B वीजा के थ्रू, लेकिन अब वो वहां पर मसाल खड़े हो रहे हैं। तो जो अल्टरनेटिव ऑप्शन दुनिया को दे रहा है वो चाइना दे रहा है, pragmatic step toward global competitiveness। इसमें नेशनल इनोवेशन जो कैपेसिटी है चाइना उसको इनहेंस करने जा रहा है। चाइना अपने आप को एस्टैब्लिश करने जा रहा है कि ग्लोबल लीडरशिप इन एडवांस टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना, कि उसका लीडरशिप का रोल हो एडवांस टेक्नोलॉजीज के अंदर। बड़े माइंड्स वहां पर जनाब अली बैठे हुए हैं, एक्सटेंसिव सपोर्ट दी जा रही है रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स और डेवलपमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स, और चाइना इसको एक स्ट्रेटेजिक ओपनिंग के तौर पर देख रहा है। और स्पेशली जब अमेरिका जो है वो वीजा के ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है, इमिग्रेशन के ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है, तो चाइना उनको इनवाइट कर रहा है। देखें मसला कहां पर हुआ है, मसला ये हुआ है, देखें
جب ایلون مسک نے الیکشن کے فوری بعد مخالفت کی تھی کہ ساری امیگریشن کو ہم نہیں اس طرح سے نکال سکتے ہیں، تو ویسٹ کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ اس میں اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسرائیلی جنگوں کی وجہ سے جو ملینز کی تعداد میں وہاں پر امیگریشن ہوئی ہے، انلیگل امیگرینٹس گئے ہیں، اس سے وہ بہت زیادہ اکتا گئی ہے ان کی سوسائٹی۔ تو چائنا میں تو ایک میکنزم کے تھرو لوگ جا رہے ہیں نا، اور اس سے پہلے بھی امریکہ میں مطلب میکنزم کے تھرو، تو یہ جو انلیگل امیگریشن آئے ہیں اس سے ویسے ان کی سوسائٹی اکتا گئی ہے، تو یہ بنیادی ان کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے۔ اب وہ جناب علی سب کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اب H1B ویزا میں تو جو وہ انلیگل امیگرینٹس تھوڑی ہیں، وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو امریکہ میں پڑھے ہیں، امریکہ میں سرو کر رہے ہیں، بڑے گریٹ مائنڈز ہیں، ان کو متاثر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت بڑی غلطی یعنی کہ امریکہ سے ہوئی ہے، اور اس لیے ایلون مسک بھی اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو چائنا بلا رہا ہے پروفیشنلز کو، سائنٹسٹ کو، ایک تھرو میکنزم، یہ نہیں کہ ملینز اینڈ ملینز آف انلیگل امیگرینٹس وہاں پر جا رہے ہیں۔ تو ویسٹ یورپ کی اور امریکہ کا جو سب سے بڑا یہاں غلطی ہے وہ یہ ہے، افریقہ کی جنگیں، مڈل ایسٹ کی جنگیں جو اسرائیل نے چھیڑی۔ اب دیکھیں نا، ملینز آف تو صرف سیریا سے جرمنی گئے ہیں، اب ان کی سوسائٹی اکتا رہی ہے، اور لوگ اس بات پر ووٹ دے رہے ہیں کہ امیگرینٹس کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں، اور وہ اقدام اٹھا رہے ہیں ان کے خلاف بھی جو لیگل امیگرینٹس ہیں، اور ان کا بڑا کردار ہے امریکہ کو سرو کرنے میں۔ تو امریکہ کی جو امیگریشن پالیسیز ہیں، اس کو چائنا اپنے لیے ایک اپرچونٹی کے طور پر دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوزیشن کر سکے گلوبلی، اور ویلکم کر سکے فورن ٹیلنٹ کو اور انویسٹمنٹس کو مور براڈلی۔ دیکھیں یہ چیزیں صدیوں میں ہوتی ہیں، یہ امریکہ میں لوگ کوئی سال میں تو نہیں گئے ہیں، ایک صدی کا پروسیس ہے۔ تو جب یہ لوگ وہاں سے چھوڑ کر چائنا آ جائیں گے نا، تو پھر یہ امریکہ ان کو واپس نہیں بلا سکتا، ظاہر ہے کہ ان کی زندگیاں وہاں پر سیٹل ہو جائیں گی۔ ہاں، جب کل کو صدیوں بعد چائنا میں کوئی ایسی پالیسی آتی ہے، اور چائنا میں ایسا ہوگا بھی نہیں اتنی جلدی، کیونکہ وہ میکنزم کے تھرو لوگوں کو بلا رہے ہیں نا، تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی جس کا امریکہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، امریکن امپائر کو اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ آپ ذرا ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں، جرمنی مرکز تھا انوویشنز کا، ٹیکنالوجی کا۔ یہ جو آپ کو B-2 بامبرز نظر آتے ہیں، مطلب پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا جو جرمن سائنٹسٹ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر بہت ساری چیزیں ان پروسیس تھیں، اور یہ سائنٹسٹ کا جو وہ آپ کہہ لیں کہ ایگزوڈس ہوا ٹورڈز امریکہ۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کی بھائی سوسائٹی، آپ کی ترقی، وہ تو ان گریٹ مائنڈز کے ذریعے چل رہی ہوتی ہے نا۔ تو جرمنی سے بہت بڑے سائنٹسٹ، آپ ذرا ان کی ہسٹری نکال کر دیکھیں، جنہوں نے امریکہ میں بڑی بڑی انوویشنز کی، ان کا پیچھے آپ اوریجن دیکھیں گے تو جرمنی سے ہوگا۔ سو جرمنی بہت بڑا مرکز تھا، وہاں سے بہت بڑے سائنٹسٹ جب وہ چلے گئے امریکہ، ان کا واپس آنا آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ چائنا چلے جائیں گے، ان کی زندگیاں وہاں پر سیٹل ہو جائیں گی، وہ اس ماحول میں کام کر رہے ہوں گے، تو واپسی نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی، اب جیسا کہ آپ دیکھیں بیلجیم کے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، یہ بھی اب چائنا موو ہو رہے ہیں، اور یہ دنیا کے پہلے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے کہا کہ برین جو ہے اس کو امیجن کیا جا سکتا ہے تھرو ٹیکنالوجی ٹو اسٹڈی ہڈن اویئرنیس، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ان ریسپونسو پیشنٹس ہیں، جو رسپونڈ نہیں کر سکتے، ان کے برین میں کیا چل رہا ہے اس کو امیج کے ذریعے ہم دکھا سکتے ہیں۔ ایک پیشنٹ جب بات نہیں کر سکتا، اشارہ نہیں کر سکتا، تو اس کے برین میں کیا ہے اس کو ہم امیج کے تھرو دکھا سکتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو پہلی بار متعارف کروانے والے یہ ہیں، بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، بہت سارے ایوارڈز ان کو ملے ہیں، یہ بھی چائنا جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی غیر معمولی تبدیلی ہے جو اس وقت آ رہی ہے، اور روز اس طرح کے بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔